مدینے دے قریب ایک بستی سی یہودیاں دی، چند نوجواناں دا مدینے آنا جانا شروع ہو گیا۔ ایک نوجوان اس گلی چ ٹر پیا جڑی گلی حضور دے گھر جاندی ہے۔ ادھروں آقا باہر نکلے، درمیان وچ ملاقات ہو گئی۔ آقا فرماندے نے جوان تو کون ہے؟ کہندا میں فلاں بستی چوں آیا۔ عقیدہ کی ہے؟ کہندا میں یہودی ہاں۔ نام کی ہے؟ کہندا میرا نام عبداللہ ہے۔ حضور فرمان لگے عجیب گل ہے، نام ساڈے والا عقیدہ یہودیاں والا، گل جڑدی نہیں تے مینوں جان لے۔ کہنے لگا سونیا جان دا تے نہیں، لیکن تیرا چہرہ ویکھ کے پتہ کر لیا تو عام نہیں خاص ہے۔ اللہ کہندا ہے ہاں ہاں ہے عام نہیں خاص ہے۔ ایدا چہرہ بھی خاص ہے، ایدیاں دلفاں بھی خاص نے، ایدیاں اکھیاں بھی خاص نے، ایدیاں پلکاں بھی خاص نے، ایدا سینہ بھی خاص ہے، ایدا پسینہ بھی خاص ہے، ایدی جلوت خاص ہے، ایدی خلوت خاص ہے۔ سونیا ایدا تاج بھی خاص ہے، ایدا معراج بھی خاص ہے، ایدا مزاج بھی خاص ہے، ایدا میلاد بھی خاص ہے، ایدا اعلان بھی خاص ہے، ایدا بیان بھی خاص ہے، ایدے القاب بھی خاص نے، ایدے ازواج بھی خاص نے، ایدے یار بھی خاص نے، ایدا جلال کمال خیال آل بھی خاص ہے، ایدا اٹھنا تے بیٹھنا خاص ہے۔ نانا جنوں اے موڑیاں تے بٹھا لے او بھی خاص ہے، جدے موڑیاں تے آپ پہ جائے او بھی خاص ہے، جنوں اے اپنی جھولی چ بٹھاوے او بھی خاص ہے، جدی جھولی چ آپ سو جاوے او بھی خاص ہے، جنوں اے بستر دے وے او بھی خاص ہے، جنوں بستر بنا لوے او بھی خاص ہے، جنوں اے جھنڈا دے وے او بھی خاص ہے، جنوں اے مسلح دے وے او بھی خاص ہے۔ ایدی دیانت بھی خاص ہے، ایدی امانت بھی خاص ہے، ایدا پیغام بھی خاص ہے، ایدا قرآن بھی خاص ہے، ایدا پیغام بھی خاص ہے، عقیدہ بھی خاص ہے۔ اس جیسا اللہ نے نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے، نہ آیا ہے نہ آنا ہے، جڑا آوے وہ کھانا ہے۔ حضور فرماندے نے پھر گل سن، سونیا سناؤ میں ایک گل کرن آیا کیڑی، کلمہ پڑھ لے جنت مل جائے گی۔ انہیں کہا سونیا ویکھ کے دل لگ گیا تیرے نال، پڑھ لیا کلمہ۔ کہندے یا رسول اللہ ہن میں گھر جاواں، میں گھر ضرور جاویں، پر ہن اس کلمے نو ذرا اچھی نہ پڑھی، ذرا گل ہولی جی، اجے حالات ٹھیک نہیں تیری بستی دے۔ انہیں کہا جی پہلے تو کدی کسی ماریا ہی نہیں۔ فرمایا تو اج بنے ہیں صحابی کہ انہیں سارے یہودی۔ تو پہلے صحابی نہیں سی تے وہ یہودی سن تے کچھ نہیں سی کہندے، کیونکہ ادو تک یہ کچھ نہیں کہندے جدو تک صحابی نہ بنے۔ تو جانا ہے اپنی بستی تے تیری بستی ساری یہودیاں دی ہے، تے یہودی میرے یاراں دے بڑے خلاف نے۔ اللہ دی قسم گل میں مدینے دی یہودی دی کیتی ہے بستی والی دی، ہم تک پٹھی سمجھ لے۔ آقا مجھے کیوں ماریں گے؟ میرا باپ ہے، میرا چچا ہے، ہے تو یہودی نا، اور تو صحابی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھر گیا، اور گھر جانے سے جب پہنچا تو حضور کا ذکر وہاں پہلے پہنچ چکا تھا۔ تذکرے ہو رہے تھے کہ مدینے میں ایک نبی آیا، کہتا ہے میں نبی ہوں، اس کا نام محمد ہے۔ جو ہی حضور کا نام لینا وہ نوجوان یوں کان لگا کہ میرے یار دا نام لے رہے ہیں، میرے سونے دا نام لے رہے ہیں، چہرے تے خوشی دے اثرات۔ یہ یہودی بڑے سیانے ہوندے نے، یہودیاں نوں شک پہ گیا، رہندے یہودی شک وچ، شک پہ گیا۔ کہندے ذرا عبداللہ
مینوں یہ شک پہ گیا کہ تو ہن ساڈا نہیں رہا، تو ہن ساڈا۔ حضرت عبداللہ کہندے نے گل پہلے چھپا کے رکھی ہوئی سی، ہن تسی پوچھ لیا میں اتو ہور ہوا تے وچو ہور ہوا، میرا ایمان اجازت نہیں دیندا۔ صحابہ اتو وچو ایکو سن، بولو ترجمہ مولانا مخلص صاحب کو کل پوچھ لیں۔ اچھا انہوں نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں صحابی ہو گیا ہوں، مارنا شروع کر دیا۔ لیکن جتنا ماری جان کلمہ زیادہ ودتا جائے۔ آخرکار انہوں نے کیا ہے کٹ دیو بستی چو، عبداللہ نکل جا، جب تک عقیدہ نہیں چھوڑنا واپس نہیں آنا۔ کہا گھر تمہیں مبارک ہو، ایمان مجھے مبارک ہو۔ گھر چھوڑ سکتا ہوں، عقیدہ۔ حضرت عبداللہ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ایک انقلابی شعر یاد آ گیا، اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ اور خدا را توجہ، جب کبھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گرد نے پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ حضرت عبداللہ نے گھر چھوڑ دیا۔ آپ تو تبلیغی جماعت کے ساتھ 3 دن لگانے کے لیے گھر نہیں چھوڑتے، لیکن یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی رسالت کی عظیم دلیل ہے کہ پوری زندگی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ یقین جانیے آج ہم رحیم یار خان سے آ رہے تھے، یہ تبلیغی ساتھی پیدل سڑک کے کنارے پہ جا رہے تھے۔ میں نے کہا عثمانی صاحب تو جائے گا، تجھے مرغا بھی ملے گا، تجھے واپسی میں کرایہ بھی ملے گا۔ اصل تو یہ ہے بستر اپنا، لوٹا اپنا، روٹی اپنی، سب کچھ کرایہ اپنا، پھر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہے۔ جب بھی نے روشن چکی نگاہیں، لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے۔ جب بھی نے روشن چکی نگاہیں، لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے۔ یہ حق کا رستہ بتا رہے ہیں کہ کون جنت خریدتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے گھر چھوڑ دیتا، انہاں ظالمہ نے حضرت عبداللہ دے وجود تو کپڑے اتار لے برہنہ بیج دیتا۔ مانو پتا چلیا، چھپ کے آئی چادر دے دیتی۔ حضرت عبداللہ نے اپنا جسم چھپایا، 2 ٹکڑے چادر دے کر لے۔ ایک حضرت عبداللہ نے چادر نال سطر چھپا لئی، دوسری نال جسم چھپا لیا۔ پیر جدتی کوئی نہیں، سر تے دستار کوئی نہیں، پیدل چل کے مدینے پہنچے۔ آقا مسجد جو بیٹھے سن اور انج لگ رہا سی جویں ارد گرد تارے چمک دینے، درمیان وچ 14ویں دا چن چمک رہا ہے۔ حضرت عبداللہ مسجد پہنچے نے، آقا نے دوروں ویکھیا، کہا ویکھو میرے یارو ذوالبجا دین آ گیا جے، 2 چادر والا میرا یار آ گیا۔ آقا دے کول آ کے بیٹھ گیا۔ آقا پوچھدے نے عبداللہ ایک ہی ہو جئی حالت بنا کے رکھی ہے، تیری جتی کتے گئی، تیری دستار کتے گئی، تیرے کپڑے کتے گئے؟ آقا تسی سچ فرمایا سی، جدوں دا میں تہاڈا صحابی بنیا انہاں نوں بڑی پیڑ ہوئی۔
حضرت عبداللہ کو حضور نے اصحاب صفہ میں شامل کر، اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین جب بیٹھتے تھے نا کبھی کبھی مسجد نبوی کے دروازے پر، تو ایک حال طاری ہو جاتا تھا اور اونچی اونچی کہتے تھے اللہ اللہ اللہ. تم بھی کہہ لو زور سے زور سے زور سے، اللہ اللہ. اتنا زور سے اللہ کا نام لیجئے کہ اس ملک سے فرقہ واریت ختم ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، اس ملک کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کر دے. اتنا زور سے کہو کہ پاکستان میں امن بھی آ جائے، اسلام بھی آ جائے. حضرت عمر آ گئے اور حضرت عمر کہنے لگے عبداللہ یہ اونچی اونچی اللہ اللہ کو کرنا ایسا کرے اگر. حضور نے فرمایا عمر سارے ہاتھ ایک کو نہ رکھیا کر، کوئی اپنے بگانے دی پہچان رکھی کرے اپنا ہے. اور یہ تسنو سے نہیں کہتا، اندر سے کہتا، تسنو سے نہیں کہتا، بناوٹ سے نہیں کہتا، اندر سے کہتا ہے. کیا یارو میری رعایت نہیں کرنی، کہہ دو بس قبولیت کے لمحات ہیں، چھم چھم رحمت برس رہی ہے. کہہ دو کہہ دو بھئی، آواز سارے نہیں بولے اللہ 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 اللہ. انشاءاللہ حضرت عبداللہ کی روح خوش ہوگی. ایک غزوے دے تو موقع تے حضور غزوے تے تشریف لے جان لگے. حضرت عبداللہ کہندا سونیا مینوں بھی اجازت دیو میں بھی تواڈے نال جاواں. حضور نے اجازت دے دیتی. رستے دے اندر بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، طبیعت زیادہ لیل ہو گئی. آقا پوچھتے نہیں میرا عبداللہ نظر نہیں آ رہا، عبداللہ کتے گیا ہے؟ میں کہ سونیا تسی بھی پوچھتے ہو، تسی بھی پوچھتے ہو. میں ہاں پوچھنا میری شان ہے، نہ پوچھنا رب دی شان ہے. مجھے بتانا پڑتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا. پتہ کروا کے کہ آقا فلاں خیمے عبداللہ ہے اور زندگی دے آخری ساہ پورے کر دل تیات رکھنا. حضور خود تشریف لے. عبداللہ نے بلایا نہیں، یہ تو سائیاں دی مرضی ہے نا. عبداللہ نے بلایا نہیں، حضور خود تشریف لے گئے. اسی طرح تشریف لے گئے جیسے ابو بکر نے بلایا نہیں، صدیق نے بلایا نہیں، حضور خود تشریف لے گئے. اور حضرت عبداللہ نے بھی بلایا نہیں، آقا جا کے کھول بیٹھ گئے. سارے جلسے دا خلاصہ عبداللہ دا سر چکیا، نبی نے اپنی جھولی وچ رکھ لیا. اللہ خدا کی قسم حیران ہوتا ہوں صحابہ کی قسمت. ایسے سر اٹھایا اور حضور نے اپنی گود میں رکھ دیا. اب میری طرف دیکھنا، یہ حضور کی طرف دیکھتا ہے اور حضور اس کی طرف دیکھتا ہے. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. نظروں سے نظریں جب ملی، نظروں نے نظروں سے کہا نظروں سے نظریں مت ملا، نظریں نظر ہو جائیں گی. حضرت عبداللہ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حضور کی آنکھوں سے آنسو. یہ بڑے قیمتی چہرے ہیں. صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اللہ بڑے مول پاندہ ہے. یہ مصطفیٰ دی آنکھی جو آنسو نکلے اللہ بڑا مول پاندہ ہے. زمین اللہ انتخاب کر. اجے حضرت عبداللہ حضور کی طرف گود دیکھ رہے سن کے روح مبارک پرواز کر گئی.
نبی دی گود جو وفات ہو گئی آقا فرماندے نے جلدی کرو غسل دیو غسل دیتا گیا آقا کفن فرمایا ٹھہرو میں آیا حضور نے اپنی چادر مبارک دے دیتی میں عبداللہ جدو تو میرا کلمہ پڑھیا سی تینوں کافرہ نے برہانہ کر دیتا سی جنوں کافر ننگا کرنگے محمد کج دے گا نبی پاک نے اپنی چادر بطور کفن عطا کر دیتی دو انعام مل گئے پہلا انعام کے حضور دی گودج وفات دوسرا انعام کے حضور دی چادر پاک دا کفن پاک یہ سبحان اللہ کمیں تے میں گل کراں اے عام چادر نہیں اے خاص چادر ہے کدی علی تے ہوندی ہے ہر سورا اپنے جوائی نو کجدا ہے توجہ ہے نبی علی نو کجے صدیق نبی نو کجے میرا خیال دعا کرا دینا ان میں نبی علی نو کجے کیوں اے نبی دا داماد صدیق نبی نو کجے کیوں نبی کہندے زہرا دے سہاگ نو کچھ نہ ہوئے صدیق کہندے عائشہ دے سرتاج نو کچھ نہ ہوئے ہر سورا اپنے جوائی نو کجدے آج او چادر حضرت عبداللہ نو مستقل مل گئی جس کے سر پہ نبی یوں چادر کرے اور ہٹا لے اس کو تو کہتے ہو پاک اور جو قیامت تک چادر اوڑھ کے سو جائے بس بالکل آخری بات کرنے لگا تیسرا انعام کے حضور نے خود نماز جنازہ قبر تیار ہو گئی مسئلہ اے کہ قریبی میت دا کوئی قریبی رشتہ دار قبر دے حوالے کرے باپ کرے تایا کرے چچا کرے بھائی کرے کزن کرے لیکن حضرت عبداللہ تا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں صحابہ انتظار چنے آقا کہن گے ابو بکر قبر چتر عمر قبر وے چتر عثمان علی طلحہ زبیر بلا اس ویلے صحابہ حیران ہو گئے جدو حضور قبر چ خود اتر کے فرمان لگے جدا کوئی قریبی نہ ہوئے محمد اس دا قریبی ہے حضرت عبداللہ دی حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں اے کاش عبداللہ تیری جگہ تے میں ہلدا اللہ نے کیا عمر رو نہیں عمر رو نہیں ایتے نبی قبر چ اترے ہیں تھوڑی دیر قبر دے حوالے کرے گا تے آپ باہر آ جائے گا عمر جدو تیری واری آئے گی میں قیامت تک نبی دے پہلو سنا دیاں گا پانچواں انعام نبی نے وہاں دیا وہ کیا تھا اللہ میں عبداللہ تے راضی ہوں اللہ میں عبداللہ تے راضی ہوں اور میں کہنا اللہ تو بھی عبداللہ تے راضی ہو جا اللہ کہنے سونے جنہ تے تو راضی انہ تے میں راضی جڑے تیرے نہیں ہو میرے نہیں جڑے تیرے نے ہو میرے نے دوستو اللہ انعام دے گا کرنا کیا ہے اتباع نبی کی نبی کے طریقے نبی کی سنتیں نبی کی شریعت پہ چلو لڑائیوں جھگڑوں سے بچو فرقہ واریت سے بچو فتوے بازی سے بچو نبی کی سنت کو سینے سے لگا لو اے مصور کھینچ تصویر ایسی کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو تھوا بہادر خان ہے یہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو میرا بیان ہوگا 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک 12 ربیع الاول کو 12 بجے تک
حضور کا میلاد بیان کریں گے انشاءاللہ. آپ سب تشریف لانے کی کوشش فرمائیں گے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بوڑھے بچے جوان اے اللہ بڑے ذوق سے رات گئے تک بیٹھے رہے، سب کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ جن حضرات نے اس کانفرنس میں جس انداز میں حصہ ڈالا ہے یا اللہ ان کی بخشش کے فیصلے فرما. ان کی ہم سب کی نسلوں میں قیامت تک ایمان اور قرآن والے لوگ پیدا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. آپ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائیں. میں بھی کچھ عرصے سے بیمار ہوں. اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال کی فراخ روزی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کی حفاظت فرما. جتنے ادارے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ تو اداروں کی حفاظت فرما. اہل حق کی حفاظت فرما. بے گناہ قیدیوں کی رہائی نصیب فرما. اے اللہ شام، فلسطین، کشمیر جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانی دور فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت